اس ناچیز کو حکم دیا یہاں پروگرام میں شرکت کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو آپ کے لیے بھی کارآمد ہوں اور میرے لیے بھی مفید ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اور سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احسانات، بے شمار نعمتیں اپنے ان تمام بندوں کو عطا فرمائی۔ بلکہ ہم غور کریں تو سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہم اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں، دیے ہوئے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا سراپا وجود اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ ذرا ہم غور کریں، بلکہ کبھی کبھار بیٹھ کے غور کیا کریں کہ اللہ نے کتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں ہم لوگوں پر نشاور کر رکھی ہیں۔ سب سے بڑی دولت انسان کو اللہ نے عقل دی، سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس عقل ہے۔ عقل کے بغیر تو ایمان بھی معتبر نہیں۔ پاگل کا ایمان، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پاگل کا ایمان معتبر نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ایمان کا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عقل دے رکھی ہے۔ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، بڑے قد و قامت والا ہے، لیکن اللہ نے ایک چھوٹا سا پرزہ اس کا کم کر دیا، عقل کا۔ جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ پیر کے اعتبار سے مضبوط ہے، انتہائی خوبصورت انسان ہے، لیکن اللہ نے تھوڑا سا ایک چیز کو ہٹا دیا، عقل کو۔ وہ آدمی اس کے منہ سے لاڑ ٹپک رہی ہے، کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، وہ دیوانوں کی طرح ٹہل رہا ہے، اسے کوئی بھی شعور نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹا سا انسان، قد و قامت نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، انتہائی بدصورت ہے، لیکن اللہ نے عقل بڑی تیز دے رکھی ہے، بڑا ذہین ہے۔ جہاں بھی جائے گا اس کا اعزاز کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا۔ حالانکہ دوسرا اس کے مقابلے میں قد و قامت والا ہے، حسن و جمال والا ہے، لیکن اللہ نے عقل کی نعمت چھین لی، وہ بیکار ہے۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے پاس آنکھیں نہ ہوتی، کبھی غور کیا کریں کہ اگر ہمارے پاس یہ آنکھیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ ماں جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ باپ جو ہمیں اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی لا کر کے کھلا رہا ہے، اس ماں کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، اس باپ کے چہرے کا دیدار کبھی نہیں کر سکتے۔ آگے چل کر کے انسان کی شادی ہوتی ہے، انسان کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی اگر آپ کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے، اپنی بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کبھی بھی اپنی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے معلوم کرو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جو نابینا ہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دے رکھی ہے، زبان انسان کے دل کی ترجمان ہوا کرتی ہے۔ انسان کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کی ترجمانی زبان کیا کرتی ہے۔ اب ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے دل میں کوئی بات آئی، کوئی جذبہ آیا، ہم نے اپنی ماں سے کہا، اپنی بہن سے کہا، اپنے بھائی سے کہا، اپنے باپ سے کہا،
اپنے دوست سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی بیوی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی اولاد سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن اگر یہ زبان ہمارے پاس نہ ہوتی، زبان میں بولنے کی طاقت اگر نہ ہوتی، تو ہمارے دل کے سارے جذبات، ہمارے دل کے سارے احساسات دل میں رہ جاتے، ہم اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اللہ نے ہمیں کانوں کی نعمت دی ہے، ہم کانوں کے ذریعے ساری چیزیں سنتے ہیں، اپنے باپ کی بات کو، اپنے ماں کی بات کو، اپنے استاد کی بات کو، اپنے دوستوں کی بات کو، اپنی بیوی کی بات کو، اپنی اولاد کی بات کو۔ اگر ہمارے پاس قوت سماعت نہ ہوتی، سننے کی طاقت نہ ہوتی، لوگ چیختے رہتے، چلاتے رہتے، ہم کسی کی بات کو نہیں سنتے۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اپنے دیے ہوئے احسانات میں، دیے ہوئے انعامات میں ڈھانپ رکھا ہے، بلکہ وہ چیزیں جن کی ہماری نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بال آپ نائی کی دکان پہ جاتے ہیں اور 2 منٹ کے اندر کٹوا کے گندی نالی کے اندر بہا دیتے ہیں، یہ بال اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اگر پوچھنا ہے تو عورتوں سے معلوم کرو، ماؤں بہنوں سے معلوم کرو۔ بالوں کو بڑھانے کے لیے، بالوں کو صاف رکھنے کے لیے، بالوں کی قدر و قیمت کو اچھی طریقے سے وہ جانتی ہیں، کتنے شیمپو، کتنے صابن، کتنے قسم کا تیل، صرف اس لیے کہ بال بڑھ جائیں، بال اچھے ہو جائیں۔ اور جن کے سروں پہ بال نہیں ہوتے ہیں، آج زمانہ یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ سرجری کرا کر کے بالوں کو اپنے سر پہ لگوا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب شاہجہاں پور میں، ایک مرتبہ ملاقات ان سے ہوئی تو بڑا سر ان کا زخمی تھا، پورے سر پہ زخمی زخم تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، یا آپ کے سر پہ زخم کہاں سے آ گئے ہیں؟ کہ مولانا صاحب کیا بتائیں، مفتی صاحب میرے سر پہ بال بہت کم تھے، میں نے لکھنؤ جا کر کے ان کی سرجری کرائی ہے، اس سرجری کی وجہ سے پورا سر زخموں سے چھلنی ہے۔ میں نے پوچھا کتنا خرچ آیا؟ کہا تھوڑے سے بال یہ لگوائے ہیں، 70,000 روپے کا خرچ آیا ہے۔ سر الگ سے زخمی ہوا، پیسے گئے۔ وہ بال جس کی آپ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے بغیر کسی چیز کے آپ کے سر پہ بال اگا رکھے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان بالوں کی قدر و قیمت گنجے آدمی سے معلوم کرو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ نے بے شمار احسانات، بے شمار انعامات آپ پر کر رکھے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے جو آج کے بندوں پر انعامات کیے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، یہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملی تھی۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں ایسی دے رکھی ہیں جو پہلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ قیصر و کسریٰ، جن کا نام دنیا کے اندر چلتا تھا، ان بادشاہوں کو بھی اللہ نے وہ نعمتیں نہیں دی تھی۔ بھئی گرمی کا زمانہ آج بھی آتا ہے، پہلے بھی آتا تھا، اور گرمی کے زمانے میں ہر انسان کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا بتائیے قیصر و کسریٰ کے دربار میں کتنے فریج رکھے ہوئے تھے؟ قیصر و کسریٰ دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، اس کے گھر میں کتنے فریج رکھے ہوئے تھے؟ آپ کے گاؤں کے ہر گھر میں ایک فریج رکھا ہوا ہے۔ قیصر و کسریٰ کا جو دربار تھا، اسے جب ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا تھا تو مخصوص مٹی کا گھڑا بنایا جاتا تھا، اس میں پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، وہ پانی ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ آج جو ہمارے گھروں میں فریج رکھا ہوا ہے، اگر اس کا پانی قیصر و کسریٰ کو پلا دیا جاتا وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے جو اس زمانے کے بادشاہ کو بھی نہیں ملی تھی۔ پہلے زمانے کا بادشاہ، گرمیاں آتی تھی تو گرمیوں میں ان کے لیے جو ہوا کا انتظام کیا جاتا تھا، وہ مور کے پنکھوں کے پروں کے پنکھے بنائے جاتے تھے اور وہ ان کے اوپر جھلے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں گرمی آتی ہے، آپ کے لیے پنکھا ہے، کولر موجود ہے، گھر میں آپ کا ایئر کنڈیشن اے سی لگا ہوا ہے۔ آج کی اے سی کے بارے میں پہلے زمانے کا بادشاہ چاہے دنیا کی سپر طاقت کہلانے والا ہوتا، آج کی اے سی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ گرمی میں شرابور ہو کر کے آتے ہیں، پسینے میں ڈوب کر کے آتے ہیں اور اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو چادر اور کمبل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے آج کے زمانے میں ہمیں دے رکھی ہے۔ پہلے زمانے کا بادشاہ جب اسے سواری کرنا ہوتی تھی
تو ان کے پاس سب سے تیز رفتار سواری ان کا گھوڑا ہوا کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس کار ہے، اس سے بڑھ کر کے بس ہے، ٹرین ہے، اور اس سے بڑھ کر کے آپ کے پاس ہوائی جہاز ہے۔ کیا پہلے زمانے کا بادشاہ ہوائی جہاز کے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ اگر اسے دلی سے لکھنؤ آنا ہے تو 1 مہینے کا سفر ہے، اب صرف 1 گھنٹے کا سفر ہوائی جہاز کے ذریعے آپ دلی سے لکھنؤ کا طے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ کو دے رکھی ہے۔ پہلے زمانے کا بادشاہ، اسے اگر کوئی اپنا پیغام کہیں بھجوانا ہوتا تھا، کوئی خط بھجوانا ہوتا تھا، تو باقاعدہ طور پر منزلیں طے کی جاتی تھی کہ فلاں منزل تک فلاں آدمی لے کر کے جائے گا تیز رفتار گھوڑے سے، اور وہاں سے دوسرا قاصد مل جائے گا، وہاں سے تیسرا قاصد مل جائے گا۔ اگر اسے دلی سے کوئی پیغام لکھنؤ بھیجنا ہے تو 1 مہینے میں پیغام پہنچتا تھا۔ اور آج آپ نے ملایا نمبر، ہلو کہاں؟ امریکہ سے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے نمبر ڈائل کیا، کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ سعودی عرب سے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر ڈائل کیا، کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ ترکی سے ہو رہی ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، نمبر ڈائل کیا، کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ مصر سے بات ہو رہی ہے۔ اور بات ہی نہیں بلکہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے ویڈیو کال ہو رہی ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ کو دے رکھی ہے جو پہلے زمانے کے بادشاہ کو بھی نہیں ملی تھی۔ لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ نے جتنی نعمتوں کی بھرمار کر رکھی ہے، آج جتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اتنے ہی بڑے ہم ناشکرے بھی بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے انسانوں کے پاس زیادہ نعمتیں نہیں تھیں، 2 وقت کا کھانا مشکل سے ہوا کرتا تھا، گھروں میں فاقے ہوا کرتے تھے، فاقے کے اندر اولادیں تڑپا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، کئی دن فاقے سے گزر جایا کرتے تھے۔ آج تو ہم خالی فاقے کا نام سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی فاقہ کیا تھا، سنتے ہیں کہ حضرت حسن حسین کے گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا، سنتے ہیں کہ صحابہ کرام فاقے سے زندگی گزارتے تھے، لیکن فاقہ کون سی مصیبت ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں کبھی فاقہ آیا ہی نہیں، زندگی میں کبھی فاقہ آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ بھرپیٹ ناشتہ دے رہا ہے، اللہ بھرپیٹ دوپہر کا کھانا دے رہا ہے، اللہ بھرپیٹ شام کا کھانا دے رہا ہے، ہمارے گھروں میں اناج اور غلے بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، وہ فاقہ مست تھے لیکن شکر گزار تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور تھے۔ آپ بھرپیٹ ہیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ کی زبان پر شکر نہیں ہے، آپ اللہ کی نافرمانیوں سے دور نہیں ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ ساری نعمتیں، سارے احسانات اللہ نے کیے ہیں، ورنہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب آپ دنیا میں آئے تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ زبان میں بولنے کی طاقت تھی، نہ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تھی، نہ ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت تھی، نہ پیروں میں چلنے کی طاقت تھی۔ آپ تو دنیا میں آئے تھے، ننگے بدن آئے تھے، آپ کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی اسی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ قدم قدم پر اسی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، قدم قدم پر اسی اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے دوستو، آج گناہ جتنے عام ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی جتنی عام ہوتی جا رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ معاشرہ جتنا تباہ ہو چکا ہے، جتنا برباد ہو چکا ہے، ہماری صبح کو آنکھ کھلتی ہے گناہ پر، شام کو آنکھ بند ہوتی ہے گناہ پر، ہم دوپہر گناہ میں کرتے ہیں، ہمارا کاروبار گناہ کا، ہماری ملاقاتیں گناہ کی، کون سا ایسا لمحہ گزرتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے؟ سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ گناہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس اللہ کی نافرمانی کرنا، اس اللہ کے حکموں کو توڑنا جس نے آپ کو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ وہ اللہ چاہے گا تو ساری نعمتیں چھین بھی لے گا۔ اللہ نے ساری نعمتیں کی ہیں، اسی کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے۔ میرے دوست، یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو ہمارا محسن ہے، جس نے انعامات کیے ہیں، جس نے احسانات کیے ہیں، قدم قدم پر اسی کو ناراض کیا جائے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے محمود، اس کا ایک غلام تھا ایاز۔ محمود اور ایاز کے واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ ایاز غلام تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، سید تھا، لیکن ان پڑھ انگوٹھا ٹیک تھا۔ محمود ایاز سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ایاز اگر کوئی دربار میں بات کہتا، کوئی مشورہ دیتا،
تو محمود اس بات کو مانتا تھا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے وزیر کوئی بات کہتے تھے، وہاں دربار میں بڑے پڑھے لکھے وزیر تھے، شہر کے رہنے والے تھے، وہ اگر کوئی بات کہتے تھے تو بادشاہ ان کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ اب سارے وزیروں کو حسد پیدا ہو گیا کہ ایاز گاؤں کا رہنے والا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ابھی چند دنوں سے بادشاہ کے آیا ہے، لیکن بادشاہ کی صورتحال یہ ہے کہ ایاز کوئی بات کہتا ہے تو بادشاہ فوراً لبیک کہتا ہے، اور ہم لوگ ایک زمانے سے بادشاہ کے یہاں بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، شہر کے رہنے والے ہیں، لیکن بادشاہ ہماری بات کو سنتا ہی نہیں ایاز کے سامنے۔ اب وزیروں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور میرے دوستو یہ انسان کی فطرت ہے، اپنے سامنے اگر کسی کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے، ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں عرض کروں، حسد اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ شاید کسی گناہ کے بارے میں ایسی وعید نہیں آئی ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ انسان نیکیاں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں اگر کینہ ہے، دل میں اگر حسد ہے، یاد رکھو میرے دوستو، یہ ساری نمازیں بیکار ہیں، یہ ساری نمازیں اللہ کے ہاں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ روزے بیکار ہیں، یہ حج اور زکوٰۃ آپ کا بیکار ہے، اس لیے کہ ساری نیکیاں جل کر کے خاک ہوتی جا رہی ہیں۔ انسان کے دل میں حسد ہے، حسد گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ میرے دوستو، وزیروں کے دل میں بھی حسد پیدا ہو گیا۔ اب جب انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ موقع کی تلاش کرتا ہے، وہ کوئی ایسا موقع تلاش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے انسان کو ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں۔ چنانچہ یہ سارے وزیر لگے ایاز کے پیچھے کہ ایاز کی کوئی ایسی بات تلاش کی جائے، بادشاہ کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا جائے اور ایاز کو رسوا کر دیا جائے۔ انہیں ایک موقع مل گیا، دیکھا ایاز کے پاس ایک صندوق ہے، جس صندوق کو ایاز دن میں کئی بار کھول کے دیکھتا ہے، اور اس صندوق کی چابی ایاز کسی کو نہیں دیتا ہے۔ سارے وزیر دربار میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کا منہ لگا غلام ہے، جو آپ کا چہیتا غلام ہے ایاز، اس نے شاہی خزانے سے چوری کی ہے، شاہی خزانے سے ہیرے اور جواہرات چرا کر کے اپنے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے؟ اس کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق کو دن میں 2-4 بار کھول کے دیکھتا ہے، اور اس صندوق کی چابی کسی کو نہیں دیتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ایاز کو بلایا، ایاز سے پوچھا، ایاز تمہارے پاس کوئی صندوق ہے؟ ایاز نے کہا، جی بادشاہ سلامت، میرے پاس صندوق ہے۔ کہا اس کو دن میں 2-4 بار کھول کے دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا، ہاں میں اس کو دن میں 2-4 بار کھول کے بھی دیکھتا ہوں۔ کہا اس کی چابی کسی کو نہیں دیتے ہو؟ نہیں بادشاہ سلامت، اس کی چابی کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ اب بادشاہ کے دل میں بھی شک ہوا کہ آخرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قیمتی سامان اس میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا، چابی لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کی بات کو ایاز کبھی نہیں ڈالتا تھا، اس نے جیب سے چابی نکالی اور بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ بادشاہ نے وہ چابی دوسرے وزیروں کو دی اور کہا کہ جاؤ، ایاز کے صندوق میں جو سامان ہے وہ سارا کا سارا سامان لے کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ اب وزیر بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو ایاز رسوا ہو جائے گا، آج ایاز کا پول کھل جائے گا، بادشاہ کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے گر جائے گا۔ بڑے خوشی خوشی گئے اور جا کر کے صندوق کو کھولا، لیکن جب صندوق کو کھولا ہے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں کوئی ہیرا نہیں، کوئی جوہر نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، کوئی قیمتی سامان نہیں ہے، بلکہ ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، ایک پرانی لنگی ہے، ایک جوڑ ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں۔ اب سارے وزیر حیران ہو گئے، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پھٹا ہوا کرتا، یہ پرانی لنگی، یہ ٹوٹے ہوئے جوتے، کون سا ایسا قیمتی سامان ہے؟ لیکن بادشاہ نے چونکہ کہا تھا جو بھی ایاز کے صندوق میں ہے وہ لا کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ وزیر لے کے گئے، بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ کو بھی ہنسی آ گئی، اور بادشاہ نے کہا، ایاز یہ کون سا ایسا قیمتی سامان ہے
جس کو تم نے حفاظت کے ساتھ صندوق میں رکھا ہوا ہے اور دن میں 2-4 بار کھول کے دیکھ رہے ہو اور اس کی چابی کسی کو نہیں دے رہے ہو؟ میرے دوستو، ایاز نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آپ کو سنانا ہے۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میں سمجھتا ہوں یہ پھٹا ہوا کرتا کسی کام کا نہیں ہے، یہ پرانی لنگی کسی کام کی نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہوئے جوتے کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہے، لیکن بادشاہ سلامت، میں جب پہلی بار گاؤں سے چل کر کے آپ کی خدمت میں آیا تھا تو میرے پیر میں یہی ٹوٹا ہوا جوتا تھا، میرے جسم پر یہی پرانی لنگی اور یہی پھٹا ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت، آج جو میرے پیر میں قیمتی جوتا ہے یہ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، آپ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ میرے جسم پر جو قیمتی لباس ہے یہ قیمتی لباس آپ کا دیا ہوا، آپ کا کیا ہوا احسان ہے۔ بادشاہ سلامت، میں دن میں 2-4 بار کھول کے اس لیے دیکھتا تھا کہ ایاز اپنی اوقات مت بھول جانا، اپنی اوقات مت بھولنا۔ جب گاؤں سے چل کر کے آئے تھے یہی لباس تمہارے جسم پر تھا، اور یاد رکھو ایاز، کبھی بادشاہ کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ آج جو قیمتی لباس تمہارے جسم پر ہے یہ بادشاہ کا دیا ہوا انعام ہے، لہذا کبھی بھی بادشاہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ میرے دوستو، ہم تو ایاز سے بھی گئے گزرے ہو گئے، ہم تو ایاز سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے ہمارے پاس کیا تھا؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ نے دیکھنے کی طاقت پیدا فرمائی۔ کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے کانوں میں سننے کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت پیدا فرمائی۔ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ نے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی۔ پیروں میں چلنے کی قوت نہیں تھی، اللہ نے دی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، اور اسی اللہ کی نافرمانی، اسی اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، اسی اللہ کو دن رات ناراض کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جلال اور سب سے زیادہ غصہ اگر آتا ہے تو اس بات پر آتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو توڑ دے۔ اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے بندہ وہ کام دھڑلے سے کرے۔ اللہ نے منع کیا جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولیں۔ اللہ نے منع کیا بدنگاہی نہ کرو، ہم بدنگاہی کریں۔ اللہ نے منع کیا غیبت نہ کرو، ہم غیبت کریں۔ اللہ نے منع کیا جوا نہ کھیلو، ہم جوا کھیلیں۔ اللہ نے منع کیا شراب نہ پیو، ہم شراب پئیں۔ اللہ نے منع کیا سود نہ لو، ہم سود لیں۔ اللہ نے منع کیا دوسروں کی عزتیں مت اچھالو، ہم دوسروں کی عزتیں اچھالیں۔ اللہ نے جس کام سے منع کیا، جن بے حیائی کے کاموں سے اللہ نے منع کیا، ہم وہ سارے کام کریں۔ یاد رکھیے، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ سب سے زیادہ اسی بات پر قوم کے اوپر آتا ہے۔ اور جب اللہ کا جلال آتا ہے، اللہ کا غصہ آتا ہے، میں مختصراً عرض کر دوں، اللہ رب العزت 3 عذاب بھیجتا ہے۔ انسانوں پر 3 عذاب آتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے انسان کے ظاہر پر، ظاہری شکل و صورت پر۔ اللہ ظاہری شکل و صورت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر، پہلی قوموں کے اندر اگر کوئی انسان گناہ کر کے آتا تھا، اللہ ظاہری طور پر شکلوں کو بدل دیتا تھا۔ اگر کسی نے گناہ کیا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ کسی نے گناہ کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے کتا بنا دیا۔ اللہ نے پہلی قوموں کے اندر شکلوں کو بدلا ہے، لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الثقلین فاتح بدر و حنین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے پہلی قوموں کے حالات سنے کہ پہلی قوموں نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، تو اللہ نے خنزیر اور بندر بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ، اے میرے خداوند قدوس آقا، یقیناً ہماری امت بھی گناہ کرے گی، ہماری امت سے بھی گناہ سرزد ہوں گے، لیکن اے اللہ ایسا مت کرنا میری امت گناہ کر کے آئے اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے کہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ میری امت گناہ کر کے آئے، اس کی چوکھٹ پر لکھ دیا جائے کہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ میری امت گناہ کر کے آئے، آپ کہیں خنزیر بنا دے، کہیں کتا بنا دے۔ اے اللہ ایسا مت کرنا ورنہ میری امت کی رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ یقیناً ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ ظاہر میں ہماری صورتوں کو مسخ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں خنزیر اور بندر نہیں بنا رہا ہے۔
لیکن یاد رکھو میرے دوستو، اللہ ظاہری طور پر ہماری شکلوں کو بدلتا ضرور ہے، ہماری شکلوں پر ظاہر میں اثر ضرور پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بچہ بچپن کے اندر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، جب چڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے بچہ معصوم ہوتا ہے، چڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے ہمارے چہروں پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے چہرے بدشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپا آتے 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 ہماری شکلیں ایسی ہو جاتی ہیں، ہم کبھی آئینے میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بچپن میں کیسے تھے، چڑھتی جوانی کیسی تھی، لیکن آج ہم کیا ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ سب سے پہلے ہمارے گناہوں کا اثر ہمارے چہروں پر پڑتا ہے۔ بڑھاپا اللہ والوں پر بھی آتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ بھی بڑھاپا آتا ہے، لیکن ذرا دیکھیے ان کے چہرے نور سے منور ہوتے ہیں، ان کے چہرے چمکتے اور دمکتے ہیں۔ ایک ہم لوگ ہیں، عمر ڈھلتے ہی ہمارے چہروں پر نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ مجھے 2 تصویریں بنوانا ہے، ایک فرشتے کی تصویر بنوانا ہے اور ایک شیطان کی تصویر بنوانا ہے، اور یہ دونوں تصویریں ہمارے یہاں ریکارڈ میں رکھی جائیں گی تاکہ آگے آنے والے لوگ دیکھ سکیں کہ ہم نے کوئی کام انجام دیا ہے۔ چنانچہ اس ملک کے سب سے بڑے مصور کو، تصویر بنانے والے کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ تمہیں 2 تصویریں تیار کرنا ہے، ایک فرشتے کی تصویر بنانا ہے اور ایک شیطان کی تصویر بنانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی مصور تصویر جب بنائے گا جب اس کا کوئی نمونہ موجود ہو۔ فرشتے کو کسی نے نہیں دیکھا، شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا، لہذا کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے جس کی تصویر کو دیکھ کر کے لگے کہ واقعی یہ فرشتے کی تصویر ہے، اور شیطان کی تصویر کے لیے کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے کہ اس کی تصویر کو دیکھ کر کے یہ لگے کہ واقعی شیطان کی تصویر ہے۔ لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے مصور نے کسی ایسے 2 بندوں کو تلاش کرنا شروع کیا، ایک ایسا بندہ جس کی شکل انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل ہو، دیکھنے میں لگے کہ واقعی فرشتہ ہے، اور دوسرا ایسا بندہ جس کی شکل انتہائی خراب اور بھیانک ہو تاکہ دیکھنے میں محسوس لگے ہو کہ واقعی شیطان کی تصویر ہے۔ اس نے تلاش کرنا شروع کیا، شہر میں ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بچہ ہے، 10-11 سال کا بچہ ہے، نہایت ہی خوبصورت، بھولا بھالا، اس کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ بچہ اور اس کے ماں باپ اگر تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تصویر میں بنا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا تو یقیناً لوگ میری پذیرائی کریں گے کہ واقعی ایک فرشتے کی تصویر بنائی ہے۔ بچے کے ماں باپ سے بات کی کہ مجھے فرشتے کی تصویر بنانا ہے، نمونے کے طور پر یہ چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں اتنا پیسہ دیں گے۔ ماں باپ تیار ہو گئے، بچہ بھی تیار ہو گیا۔ اس شخص نے اس بچے کو سامنے رکھ کر کے ایک تصویر تیار کی، اور تصویر اتنی حسین و جمیل تیار کی، اتنی خوبصورت تیار کی، جس شخص نے اس تصویر کو دیکھا تو کہا واقعی یہ فرشتے کی تصویر ہے۔ بادشاہ کو تصویر بڑی پسند آئی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک چیز تو تیار ہو گئی، کام آدھا مکمل ہو گیا لیکن آدھا باقی ہے، ابھی شیطان کی تصویر بننا باقی ہے، لہذا کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جس کو دیکھ کر کے تم شیطان کی تصویر بنا سکو۔ مصور تلاش کرتا رہا، 40 سال کا زمانہ گزر گیا، 40 سال اس کو تلاش کرتے کرتے ہو گئے، اسے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا جس کی شکل انتہائی بھیانک اور خطرناک ہو، اس کی تصویر کو بنا کر کے شیطان کی تصویر بنائی جائے۔ بادشاہ نے بلایا کہ میاں میری زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دونوں کام میرے وقت میں مکمل ہو جائیں، لہذا تم جلدی کرو اور دوسری تصویر بنا کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ مصور نے اپنی تلاش کو تیز کیا تو دیکھا شہر کے کوڑے دان کے پاس میں جہاں شہر کا کچرا پڑتا ہے وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھیانک چہرہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، گھنی داڑھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حالات کو بہت مارا ہوا ہے، بہت پریشان ہے۔ اس کی شکل کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ واقعی اگر اس کی تصویر کو شیطان کے طور پر پیش کیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ شیطان کی تصویر ہے۔ اس آدمی سے بات کی کہ بھائی مجھے شیطان کی تصویر بنانا ہے اور نمونے کے طور پر آپ کی تصویر چاہیے ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا۔ وہ آدمی تیار ہو گیا، حالات کا مارا ہوا تھا، مصیبت کا مارا ہوا تھا، وہ تیار ہو گیا، سوچا کچھ پیسہ ہاتھ میں لگ جائے گا۔ جب مصور نے تصویر بنانا شروع کی ہے
تو آدمی دہاڑے مار مار کے رونے لگا. وہ رو رہا ہے. مصور نے کہا اللہ کے بندے کیا ماجرا ہے؟ پیسے کم ہیں تو بتاؤ میں پیسے بڑھا دوں گا. کیا وجہ ہے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ میرے دوستو اس بندے نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آپ کو سنانا ہے. اس نے کہا مصور صاحب پیسے نہیں کم ہیں, اجرت نہیں کم ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب سے 40 سال پہلے جس بچے کی تصویر کو آپ نے فرشتے کے طور پر بنایا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں میں ہی تھا. وہ بچہ کوئی اور نہیں میں تھا, لیکن میرے گناہوں نے, میرے کالے کرتوت نے, میرے سیاہ کارناموں نے, میرے حالات نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اگر آج شیطان کی تصویر بنانے کے لیے تمہیں کوئی چہرہ ملا ہے تو میرا چہرہ ملا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ جو ہمارے جوانی ڈھلنے کے بعد میں جو ہمارے چہرے عجیب سے پڑنے لگتے ہیں, جھریاں پڑنے لگتی ہیں, یہ بڑھاپے کا اثر تو بعد میں ہے, پہلے ہمارے گناہوں کا اثر. ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری مائیں بہنیں اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے نہ جانے کون سے صابن اور کون سی کریمیں استعمال کرتی ہیں. لیکن میں سب سے بہترین کریم آپ کو بتاؤں جو آپ کے چہرے کو منور کرتی رہے گی. آپ کو کسی کریم کی, کسی پاؤڈر کی اور کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کریم ہے گناہوں سے اجتناب. اگر گناہوں سے آپ بچیں گی تو آپ کو کسی صابن کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں. آپ کے چہرے سے وہ حسن ٹپکے گا کہ لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ واقعی یہ حسین و جمیل اور انتہائی خوبصورت اور شریف عورت ہے. میری ماں بہنوں کے جو چہرے بگڑتے ہیں اس کے اندر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے. تو سب سے پہلا اثر جو انسان سب سے پہلا عذاب جو اللہ کا آتا ہے گناہوں کی وجہ سے وہ ہمارے ظاہری شکلوں پر پڑتا ہے. اور میرے دوستو دوسرا عذاب جو اللہ کا گناہوں کی وجہ سے آتا ہے وہ ہماری باطنی شکلوں کو مس کرتا ہے. یقیناً ہم ظاہر میں گناہ کرنے کے بعد خنزیر نہیں بنائے جا رہے ہیں. ہم ظاہر میں گناہ کرنے کے بعد بندر اور کتا نہیں بنائے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ ظاہر میں شکل نہیں بدلتا ہے, لیکن باطن میں ہر ایک کی شکل بدل دی جاتی ہے. انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ باطن میں ویسی شکل بنا دیتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی ایک مثال موجود ہے, اللہ باطن میں اس کی شکل ویسے ہی بدل دیتا ہے. اگر انسان کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے تو اللہ باطن میں شکل بدل کر کے خنزیر کی بنا دیتا ہے, اس لیے کہ خنزیر میں سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے. سارے جانوروں میں سب سے بے حیا جانور خنزیر ہوتا ہے, اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ وطی کرتا ہے. یہ سب سے بے حیا جانور ہے. جو انسان دنیا کے اندر بے حیائی کے کام کر رہا ہے, جس کے اندر حیا فوت ہو جاتی ہے, حیا ختم ہو جاتی ہے, بظاہر تو وہ انسان نظر آتا ہے, اس کے آنکھ بھی ہے, منہ بھی ہے, چہرہ بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اللہ باطن میں شکل کے خنزیر کے بنا دیتا ہے. اور جس انسان کے اندر دھوکے بازی ہوتی ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, آج یہ فن بڑا عام ہو گیا ہے. ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہم لوگ اپنا کمال سمجھتے ہیں. کسی کو دھوکہ دیتے کہتے ہیں ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا, ہم نے بہانہ کر دیا. باپ اولاد کہتی ہے ہم نے ابا سے بہانہ کر دیا, ہم نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی انسان مکر کرنے والا ہے, دھوکہ دینے والا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ہے, تو اللہ باطن میں اس کی شکل کو مس کر کے بندر کی بنا دیتا ہے, اس لیے کہ بندر کے اندر دھوکے بازی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان حریص ہوتا ہے, لالچی ہوتا ہے, جس کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے, تو اللہ باطن میں اس کی شکل کو کتے کی بنا دیتا ہے, اس لیے کہ کتے کے اندر لالچ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اذیت دے رہا ہے, یہ مرض بھی ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے. دوسروں کو تکلیف دینا یہ ہمارا
ہمارے اپنے دل کا گویا کی وتیرہ بن چکا ہے، ہماری خوشطبعی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں، بھائی کو ستا رہے ہیں، بہن کو ستا رہے ہیں، اولاد کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ یہ دوسروں کو پریشان کرنا، دوسروں کو ستانا، میرے دوستو جو انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کی شکل کو بدل کر کے سانپ اور بچھو کی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ سانپ اور بچھو یہ انسانوں کو ہمیشہ تکلیف دینے والے جانور ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس ہاتھ اور پیر ہیں اور ہم ٹہل رہے ہیں، ہم انسان ہیں۔ کوئی ضروری نہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ ہم کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ مبادہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے اللہ نے باطن میں ہماری شکل کو بدل دیا ہے اور ہم خنزیر اور بندر بن چکے ہیں۔ اور یہ جو باطن میں بدلی ہوئی شکلیں ہیں یہ ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان اللہ والوں کو یہ ساری شکلیں نظر آتی ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک مجذوب بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ والے مجذوب جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجذوب صاحب مولانا سے بولے، مولانا صاحب انسان کہاں بستے ہیں، انسان کہاں رہتے ہیں؟ تو مولانا فرماتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا میاں یہ بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں کھچا کچ انسان بھرے ہوئے ہیں، جس طرف نگاہ اٹھاؤ انسانی انسان ہے، تمہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو اس مجذوب نے بہت آنکھیں نکال کر کے میری طرف دیکھا اور اپنی توجہ، اپنے دل کی توجہ میرے جیسے ہی سینے پہ ڈالی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، وہ بازار جو ابھی انسانوں سے بھرا ہوا تھا، جو کھچا کچ انسانوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی خنزیر تھا، کوئی کتا تھا، کوئی بندر تھا، کوئی سانپ تھا، کوئی بچھو تھا، سارے کے سارے جانور نظر آ رہے تھے، کوئی بھی انسان ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دہلی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ آپ دہلی میں رہا کرتے تھے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں آیا کرتے تھے۔ حضرت پورے ہفتے بڑے مصروف رہتے تھے، اپنی تصنیف کے اندر، تدریس کے اندر، بچوں کو پڑھانے میں لگے رہتے تھے۔ پورے ہفتے کے بعد میں آپ اپنے گھر سے صرف جمعے کو نکلتے تھے۔ دہلی میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین بہت زیادہ تھے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے، آپ کا گھر مہدیان میں تھا، وہاں سے جب نکلتے تھے آپ، تو وہاں سے لے کر کے جامع مسجد تک دونوں طرف لوگ کھڑے ہو کر کے آپ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اتنا حسن و جمال اللہ نے دیا تھا، اتنی نیکی اور شرافت دی تھی کہ لوگ لائن لگا کر کے حضرت کا دیدار کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا جب حضرت گھر سے نکل رہے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے نکل رہے ہیں، چہرے کو چھپا کے نکل رہے ہیں۔ اب جو آپ کے چاہنے والے مریدین تھے ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ ایک ہفتے کے بعد تو حضرت کی زیارت کا موقع ملتا تھا، پورے ہفتے ہم لوگ انتظار کرتے تھے، ہفتے کے بعد میں حضرت کی زیارت کا موقع ملتا تھا، لیکن حضرت نے عجیب معمول بنایا ہوا ہے کہ جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو چہرے پر نقاب ڈال کے نکل رہے ہیں۔ حضرت کا جو خادم تھا اس سے کہا کہ حضرت سے کہو یہ ہمارے اوپر بڑا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، حضرت کم سے کم جب جمعے کے دن آتے ہیں تو اپنے چہرے کی زیارت کرا دیا کرے، یہ نقاب ڈال کر کے کیوں آپ نکل رہے ہیں؟ خادم چونکہ منہ لگا تھا، اس نے حضرت سے کہا حضرت یہ کون سا آپ نے تماشا رچ رکھا ہے، یہ کیا آپ نے تماشا بنا رکھا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں دہلی کے لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، پورے ہفتے آپ کے دیدار کے لیے تڑپ پردہ ڈالا ہوا ہے، میں نے اسی لیے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں انسانوں کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ یہ انسان نہیں رہے، یہ خنزیر بن گئے، یہ کتے اور بندر بن گئے، یہ سانپ اور چوہے اور بلی بن گئے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوبہ تھی، وہ ہمیشہ ننگی رہا کرتی تھی، کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو کپڑے کیوں نہیں پہنتی ہے، ننگی کیوں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ پردہ انسانوں سے کیا جاتا ہے، پردہ انسانوں سے کیا جاتا ہے، جانوروں سے پردہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تجھے انسان دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ کہا مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک مرتبہ وہ کھڑی ہوئی تھی، سامنے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے،
اس نے جیسے ہی دور سے حسن بصری کو دیکھا وہ دوڑتی ہوئی گئی اور جلتے ہوئے تنور میں کود گئی. اللہ کی نیک بندی تھی, مجذوب تھی, اللہ کی محبت کی عاشق تھی, اس کو تندور نے جلایا نہیں. جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے اور وہ تنور سے باہر آئی تو لوگوں نے کہا کہ ویسے تو ننگی گھومتی رہتی ہے, اور حسن بصری کو دیکھا تنور میں کود گئی, کیوں؟ اس نے کہا کہ بہت دنوں کے بعد ایک انسان نظر آیا, بہت دنوں کے بعد ایک انسان دکھائی دیا تھا, اور انسان سے پردہ کرنا ضروری ہے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہماری زبان ساری چیزیں ہیں, ہم بظاہر انسان نظر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم انسان باقی نہیں رہے, بلکہ ہمارے گناہوں نے ہماری شکلوں کو بدل دیا ہے. اور بہت ڈرنے کی بات ہے, علماء کرام نے جو بات لکھی ہے میرے دوستو, جب میں بیان کرتا ہوں میرا خود کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے باطنی طور پر انسان کی جو شکل بدل دی ہے, اگر ہم نے وہ گناہ کیا اللہ نے باطن میں ہمیں خنزیر بنا دیا, اگر ہم نے وہ گناہ کیا اللہ نے باطن میں ہمیں کتا بنا دیا, ہم نے وہ گناہ کیا اللہ نے باطن میں ہمیں بندر بنا دیا, ہم نے وہ گناہ کیا اللہ نے باطن میں ہمیں سانپ اور بچھو بنا دیا, کل قیامت کے دن اسی شکل کے ساتھ میں اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہوگا. یہ مت سوچیں ہم انسان بنا کے پیش کیے جائیں گے. اگر ہم گناہ کرتے کرتے خنزیر بن چکے ہیں, کل اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں خنزیر بنا کے پیش کیا جائے گا. اگر ہم گناہ کرتے کرتے کتا بن چکے ہیں تو کل قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں اسی شکل میں جانا پڑے گا. اگر ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ دیتے دیتے اللہ نے ہماری شکل کو بندر کی بنا دیا ہے تو کل قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے بندر بنا کے پیش کیے جاؤ گے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ میرے دوستو, میرے بھائیوں, گناہوں کو چھوڑ دو, ابھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, ورنہ اگر یہ گناہ کرتے رہے اور آپ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, ایک وقت متعین ہے اللہ کی طرف سے, وہ وقت آئے گا آپ کو اللہ ایک جھٹکا دے گا, آپ کی ایک نعمت سانس کو اللہ چھین لے گا, سارے گناہوں کا پلندہ اور سارے گناہوں کا اعمال, نام اعمال آپ کا بند کر کے رکھ دیا جائے گا, اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ سارا نام اعمال ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا. یہ پورا نام اعمال ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا. ہم نے گناہ کیا, ہم بھول گئے گناہ کہاں کیا, ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا, ہم بھول گئے ہم نے کہاں پر اللہ کے حکم کو توڑا, ہم نے زندگی میں کیا کیا پاپ کیے, کیا کیا جرم کیے, ہم بھول گئے سارے گناہ کر کے. لیکن یاد رکھو اللہ کے جو فرشتے نام اعمال لکھنے پر متعین ہیں انہوں نے ہمارے ایک ایک گناہ کو نوٹ کر رکھا ہے, اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ہمارے ہر گناہ کو ایک ایک گناہ گنوا کر کے اللہ گواہ کو پیش کرے گا, اور ایک دو گواہ نہیں پیش ہوں گے. کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت قائم ہوگی, میدان محشر قائم ہوگا. یاد رکھو میرے دوستو, جن گناہوں کو کر کے آپ بھول چکے ہیں ہر ایک گناہ پر اللہ 8 گواہ پیش کرے گا, 8 گواہ اللہ پیش کرے گا. سب سے پہلا گواہ زمین کا وہ حصہ جس حصے پر آپ نے گناہ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں زمین نہیں بول رہی, زمین نہیں سن رہی, زمین کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ہم زمین کے جس حصے پہ گناہ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ حصہ گواہ ہوگا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ زمین اللہ کا کیمرہ ہے. جس طریقے سے آپ کے پاس موبائل میں کیمرہ ہے اور آپ جہاں کی چاہتے ہیں تصویر لے لیتے ہیں, یہ زمین بھی اللہ کا کیمرہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا ویڈیو نہیں بن رہا ہے, ہماری تصویر ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے. زمین کے جس حصے پر آپ گناہ کریں گے اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ زمین آپ کا ویڈیو بنا رہی ہے, زمین آپ کی تصویر لے رہی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے سامنے زمین آئے گی اور کہے گی کہ اللہ یہ ظالم انسان کھڑا ہوا ہے, اس نے ہماری دھرتی کے اوپر, ہماری پشت کے اوپر فلاں فلاں گناہ کیا تھا, اے اللہ میں گواہ ہوں. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین فرافر بولے گی کہ اللہ اس نے جرم کیا تھا, اس کے جرم کی گواہ میں ہوں.
پہلا گواہ. دوسرا گواہ وہ وقت اور وہ ساعت ہوگی جس وقت اور ساعت میں آپ گناہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آج جمعرات کی رات ہے اور آپ نے رات کے 12 بجے گناہ کیا ہے. یہ باقاعدہ طور پر جمعرات کی رات اور 12 بجے کا وقت یہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ فلاں وقت تھا، فلاں گھڑی تھی، اس ظالم نے، اس بندے نے میرے سامنے گناہ کیا تھا، میں اس کے گناہ پر گواہ ہوں. ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید. جو دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ہم اس کی زبان کو نہیں سنتے ہیں، لیکن دن بھی آواز دیتا ہے، رات بھی آواز دیتی ہے کہ اے بندے ہوشیار رہنا، میں دن ہوں، میں رات ہوں، جو گناہ تو کرے گا میں اللہ کے سامنے یہ سارے کے سارے گناہ پیش کروں گا. یہ سارے گناہ پیش کیے جائیں گے. دوسرا گواہ اللہ کے دربار میں وہ دن اور وہ گھڑی ہوگی جس دن اور گھڑی میں آپ نے گناہ کیا ہے. اور تیسرا گواہ انسان کی اپنی زبان ہوگی. یوم تشہد علیہم السنتہم. یہ زبان جو آج ہمارے حق میں بول رہی ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں بولتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کہتی ہے، یہ زبان بھی اللہ کے سامنے کل قیامت میں گواہ بن کے آئے گی. آج بہت آسان ہے اس زبان کے ذریعے کسی کو گالی دے دینا. آج بہت آسان ہے اس زبان کے ذریعے کسی کو برا بھلا کہہ دینا. آج بہت آسان ہے اس زبان کے ذریعے کسی کو کچھ کہہ دینا. یاد رکھو میرے دوستو، کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا، میں نے زبان دی تھی قرآن کی تلاوت کے لیے، میں نے زبان دی تھی اپنے ذکر و اذکار کے لیے، لیکن تم نے زبان کا غلط استعمال کیوں کیا؟ یاد رکھو اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے. اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سوال کر لیا، کیا ہوا، ہم جواب دے دیں گے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کا ایک سوال کر لینا بندے سے اس کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو عیسائی ہیں، اللہ ان کو بلائیں گے اور عیسائیوں سے کہیں گے کہ عیسائیوں، تم نے ہمیں چھوڑ کر کے عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو اپنا خدا کیوں بنایا تھا؟ تو عیسائی اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ اللہ، ہم نے آپ کو نہیں خدا بنایا تھا، بلکہ جو آپ کے پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری ماں کو خدا کہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں، عیسائی غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے صرف ایک جملہ کہے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ، تو لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کی تاب نہیں لا پائیں گے. جیسے ہی اللہ یہ سوال کرے گا تو جسم کے سارے حصے سے، جہاں پر رونگٹے ہیں اور جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، یہاں سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے. جہاں سے انسان کے پسینہ نکلتا ہے وہ سارے رونگٹوں سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں اور جانتے ہیں کہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے ایک سوال کا اتنا بڑا خوف ہوگا طبیعت پہ کہ پورے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے. میرے دوستو، ہماری تمہاری کیا اوقات ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ زبان غلط استعمال اس کا کیوں کیا تھا، اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے. تو تیسرا گواہ اللہ کے سامنے جو پیش ہوگا وہ ہماری اپنی زبان ہوگی. اس کے بعد اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ زبان پر مہر لگا دے گا. اب انسان کے سارے اعضاء، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، کان بولیں گے، ناک بولے گی، آنکھ بولیں گے، انسان کا پورا عضو بولے گا. ہاتھ کہیں گے کہ اے اللہ یہ مجرم ہے، میرے ذریعے فلاں فلاں گناہ کیے تھے. آنکھ کہے گی اے اللہ یہ مجرم ہے، اس نے میرے ذریعے فلاں فلاں گناہ کیے تھے. پیر کہیں گے اے اللہ یہ مجرم ہے، یہ میرے ذریعے چل کر کے فلاں جگہ تک گناہ کی جگہ پر گیا تھا.
اب انسان حیران ہو جائے گا، انسان کہے گا اپنے اعضاء سے لما شہدتم علینا، ارے تم تو میرے ہاتھ ہو، تم میرے پیر ہو، تمہاری لذت کے لیے، تمہاری خاطر میں نے سارے گناہ کیے تھے، تم گواہی میرے خلاف دے رہے ہو۔ تو کہیں گے الیوم انطقنی اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے مجھے بولنے کا حکم دیا ہے اور میں اللہ کے سامنے تمام تیرے گناہوں کا چٹا بٹا کھول کے رکھ دوں گے۔ اللہ کے سامنے ہمارے سارے اعضاء بولیں گے، 4 گواہ پیش ہو جائیں گے، 5واں گواہ اللہ رب العزت ان فرشتوں کو لے کر کے آئے گا جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، اللہ کے 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ اگر ذرہ رائی کے دانے کے برابر آپ نے گناہ کیا ہے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، رائی کے دانے کے برابر آپ نے نیکی کی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں لکھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے تم بھی گواہی دو، چنانچہ کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ 5 گواہ پیش ہو جائیں گے۔ 6واں گواہ اللہ رب العزت انسان کا خود نام اعمال پیش کرے گا، انسان کا نام اعمال دیا جائے گا، اور اس نام اعمال کے اندر انسان کے سارے گناہ، جن گناہ کو کر کے ہم بھول چکے ہیں، جن گناہوں کا تصور بھی ہمارے دماغ سے ختم ہو چکا ہے، صغیرہ گناہ بھی ہوں گے، کبیرہ گناہ بھی ہوں گے، جب انسان اپنا نام اعمال کھولے گا اور دیکھے گا کہ جب سے بالغ ہوئے تھے مرتے دم تک اس میں سارے گناہ، سارا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، تو انسان چیخ پڑے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہمارے اس نام اعمال کو کیا ہوا، اس میں تو سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ موجود ہیں۔ تو 6واں گواہ انسان کا خود اس کا نام اعمال ہوگا، اور 7واں گواہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بیان کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی اور چیز نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے وہ پیغمبر جو اس امت کے لیے تڑپتے رہے، اس امت کے لیے ہمیشہ روتے رہے، بلکتے رہے، رو رو کے اللہ کے نبی نے جتنی دعائیں اس امت کے لیے مانگی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ کے پیارے حبیب جتنا اس امت کے لیے روئے ہیں، دنیا کی کوئی ماں نہیں ہے جو اتنے آنسو بہا کے دکھائے اپنی اولاد کے لیے، دنیا کا کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اتنے آنسو گرا کے دکھائے اپنی اولاد کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی اس امت کے لیے، اپنی اس امت کے لیے ہر وقت رونے والے، ہر وقت فکر کرنے والے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں ہیں، اپریل کا مہینہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے حج پہ جانے کی توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں گرمی کتنی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین شعلے اگل رہی ہے۔ عرفات کے اس چٹیل میدان میں اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اوپر کوئی سایہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے 6-6.5 گھنٹے مسلسل اس امت کے لیے دعائیں رو رو کے فرمائی ہیں۔ لاؤ دنیا کی کوئی ایسی ماں جو ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر 6-6.5 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے رو کے دکھائے، لاؤ دنیا کا کوئی ایسا باپ جو اپنی اولاد کے لیے 6-6.5 گھنٹے اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رو کے دکھائے۔ اللہ کے نبی اتنا امت سے پیار کرنے والے، اتنا امت سے رونے والے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، حساب و کتاب جاری ہوگا، تو اللہ کے نبی، چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ ہم سب کے نام اعمال، ہم سب کے نام اعمال اور ہم سب کے اعمال اللہ کے نبی کے سامنے جمعرات کو اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور کملی والے کو کوئی خبر نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں ہم نبی کی سنتوں کا مذاق بنا رہے ہیں اور آقا کو خبر نہیں ہو رہی ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پیروں کے ذریعے رونڈ رہے ہیں اور آقا کو اطلاع نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، جب ہم نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور نبی کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سینے پہ جا کر کے زخم لگتا ہے، نبی کے سینے پہ چوٹ لگتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے خواب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کی،
کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا سارا سینہ زخموں سے چھلنی ہے۔ وہ اللہ والے تڑپ گئے، اے پیارے آقا، اے میرے حبیب، میرے محبوب، یہ زخم آپ کو کہاں سے لگے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زخم ابو جہل کے نہیں ہیں، یہ زخم ابو لہب کے نہیں ہیں، کفار مکہ نے جو زخم پہنچائے تھے دنیا میں پر ہو گئے، یہ غیروں کے زخم نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے اپنوں کے دیے ہوئے زخم ہیں۔ جب میرا کوئی امتی میری سنت کی دھجیاں اڑاتا ہے، میرے سنت کو پیروں کے ذریعے رونتا ہے، میری سنت کا مذاق بناتا ہے، میرے سینے پہ آ کر کے زخم لگتا ہے۔ میرا جب کوئی امتی اپنے چہرے سے داڑھی کو مڈاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے چہرے پر، اس کے چہرے پر استرا چل رہا ہے، حقیقت میں اس کے چہرے پر استرا نہیں بلکہ میرے سینے پر استرا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی عظیم سنت، اللہ کے نبی کی عظیم سنت داڑھی آج ہم نے کھلونا بنا کے رکھ دیا۔ میں تو افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں مسلمانوں، کوئی تو پہچان چھوڑی ہوتی جس سے آپ پہچانے جاتے کہ آپ مسلمان ہیں۔ میرا سفر کا بہت اتفاق ہوتا ہے، بہت سارے افراد ملتے ہیں، بہت سارے حضرات ملتے ہیں، میں بھی مولانا صاحب مسلمان ہوں، انہیں اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ ٹرین میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کون غیر مسلم ہے اور کون مسلمان ہے۔ وہ آ کے بتلا رہے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، انہیں اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی ایک علامت تو چھوڑی ہوتی کہ آپ کو اپنا تعارف نہ کروانا پڑتا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اور یہ اللہ کے نبی کی اتنی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی کو دن رات آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہی اپنے چہرے پہ اس طرح چلاتے ہیں، اپنے چہرے کی داڑھی موڑ کر کے گندی نالی کے اندر بہاتے ہیں، نبی کی سنت کو پامال کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آقا کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ نبی کے چہرے پر، نبی کے سینے پر اس طرح چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے مرزا بیدل، ایک مرتبہ اس نے ایک بڑا پیارا کلام کہا، فارسی کا شاعر تھا، بڑی بہترین اللہ کے نبی کی شان میں نعت پڑھی۔ وہ کلام ایران کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو سننے کو ملا۔ جب انہوں نے اس کلام کو سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جو مرزا بیدل ہندوستان کے رہنے والے شاعر ہیں، چلیے ان سے چل کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ اتنا عاشقانہ کلام کہا ہے، اتنا بہترین کلام کہا ہے، اللہ کے نبی کی اتنی زبردست طریقے سے تعریف کی ہے، وہ عاشق ہو گئے کہ مجھے اس انسان سے ملاقات ضرور کرنا ہے۔ چنانچہ ایران سے پیدل سفر کیا اور ہندوستان آئے۔ ہندوستان آ کر کے مرزا بیدل کا پتہ معلوم کیا تو معلوم چلا کہ جناب ایک نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے داڑھی مڈوا رہے ہیں۔ ابھی یہ اللہ والے گئے اور دیکھا کہ مرزا بیدل صاحب جو اتنا بڑا شاعر ہے، اتنا بڑا شاعر ہے، اس کے کلام کے چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ ہمارے بہت سارے شعراء حضرات، ہمارے اسد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اللہ نے آپ کو بہترین آواز دی ہے، بلکہ شعراء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اللہ نے ایسی آواز دی ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو مجمع جھوم نہیں بلکہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اتنی زبردست اللہ نے آواز دی ہوتی ہے، نبی کے عشق میں لوگوں کو جھما دیتے ہیں، ایسی نعت پڑھتے ہیں کہ لوگ نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی اتنی عظیم سنت، اتنی بڑی سنت ان کے چہروں سے غائب ہوتی ہے۔ ہمارے اسد بھائی نے ابھی ہمارے سامنے عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے، میرا وعدہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا میری اگلی جو ملاقات ہوگی تو اسد بھائی کے چہرے پر بڑی داڑھی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، شعراء کی بڑی تعداد آج کل ایسی ہے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نماز کے پابند نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اگر کاش، اے کاش ان کے چہروں پر داڑیاں ہوتی، ان کا لباس سنت کے مطابق ہوتا اور پھر یہ کلام پڑھتے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ یہاں علاقے میں چمکے ہیں، ہندوستان میں چمکے ہیں، اگر آپ کے چہرے پر داڑیاں آ جائیں تو آپ پوری دنیا میں چمک جائیں گے۔ اور میرے سامنے زندہ و جاوید مثال ہے جنید جمشید تھے۔ جنید جمشید پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، جب تک چہرے پر داڑھی نہیں تھی اپنے ملک میں مشہور تھے، لیکن جب چہرے پر داڑھی آئی ہے اللہ نے انہیں عرب کے اندر مشہور کیا، عجم میں مشہور کیا، افریقہ کے جنگلات میں مشہور کیا، پوری دنیا کے اندر اللہ نے انہیں شہرت دی ہے۔ بہرحال وہ اللہ والے جب پہنچے اور دیکھا مرزا بیدل صاحب اتنا بڑا شاعر ہے، اتنا اللہ کے نبی کی شان میں نعت پڑھنے والا، اور وہ چہرے سے داڑھی کو مڈا رہا ہے، تو اللہ والے نے کہا آغا ریشمی تراشی، جناب داڑھی مڈا رہے ہو؟ تو شاعر، بہت سارے شاعر چونکہ بڑے متکبر بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو اس نے بڑے فخر اور بڑے تکبر کے انداز میں کہا
ریشمی تراشم والے دل نمی خراشم، میں داڑھی مڈا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً کہا بھلے دلیل رسول اللہ ہمیں خراشی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ کس کے دل کو نہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تو اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح تیرے چہرے پر چل رہا ہے، حقیقت میں یہ چہرے پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے سینے پر چل رہا ہے اس طرح۔ مرزا بیدل بہرحال بڑا شاعر تھا، اس کو فوراً احساس ہوا، اس نے فوراً کہا جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، مراز جان جہاں ہمراز کر دی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، سبحان اللہ، آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو اپنے پیروں کے ذریعے روند رہے، نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نبی کو خبر نہیں ہو رہی، ہمارا ایک ایک عمل، ہماری نیکی اور ہمارے گناہ، ہماری بدی، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کے روضے میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہر انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ آپ کا امتی ہے، فلاں مجرم ہے، یہ آپ کا امتی ہے، فلاں جرم کے اندر بھی مرتکب ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنے روضے میں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں۔ کفار مکہ نے آپ کو زندگی میں پریشان کیا اور ہم نے آپ کو دنیا سے جانے کے بعد ہم پریشان کر رہے ہیں، ہم آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب 7واں گواہ پیش کرے گا تو نبی کو لے کر کے آئے گا، نبی فرمائیں گے اے اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، لیکن مجرم ہے اور اس کے جرم پر میں گواہ ہوں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ 7 گواہ پیش ہو جائیں گے، اس کے بعد 8واں گواہ اللہ فرمائے گا میرے بندے 7 گواہ پیش ہو چکے ہیں، میں نے جگہ پیش کر دی، وقت کو گواہ بنا کے پیش کر دیا، تیری زبان نے اقرار کیا، تیرے اعضاء نے اقرار کیا، دونوں کرامن کاتبین فرشتوں نے بتایا، تیرے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بھی گواہی دے دی، اتمام حجت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی بندے سن، جب تو تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے گناہ کرتا تھا، رات کی تاریکی میں جب تو گناہ کرتا تھا اور تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت میں تیرے گناہ پر گواہ تھا، اس لیے کہ میں تو وہ ہوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ ہم سے کوئی رات کا حصہ پوشیدہ ہے، نہ کوئی ریت کا ذرہ پوشیدہ ہے، نہ کوئی درخت کا پتا پوشیدہ ہے۔ اے میرے بندے، جب تو نے سردیوں کی رات میں اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر لیا تھا اور اپنے اوپر لحاف کو ڈال کر کے کان میں ایئر فون لگا لیا تھا اور موبائل کو چالو کیا تھا، تو سمجھ رہا تھا میرا باپ سو چکا ہے، میری ماں سو چکی ہے، میرا بھائی سو چکا ہے، میری بہن سو چکی ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میری آنکھ اس وقت بھی جاگ رہی تھی، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ اے میرے بندے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ہم دنیا کی لوگوں کی نگاہوں سے کتنا بھی اوجھل ہو جائیں اور جا کر کے کتنی بھی خفیہ طریقے سے گناہ کرنا چاہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہی محمود اور ایاز جن کا بھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا، ایک مرتبہ محمود نے یہ چاہا کہ جو دوسرے وزیروں کے دل میں حسد ہے اس بات کا کہ میں ایاز کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، لاؤ لوگوں کے سامنے بتلا دوں کہ میں ایاز کو اتنا کیوں چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے وزیروں کو محمود نے اپنے دربارے میں جمع کیا اور جمع کر کے سارے وزیروں کے ہاتھ میں ایک ایک مرغا دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ایاز کو بھی ایک مرغا دیا اور کہا ایاز اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ سارے وزیر گئے، کسی نے جا کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مرغے کو ذبح کر دیا۔ کوئی دریا کے کنارے پر گیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مرغا ذبح کر دیا۔ کوئی پہاڑ کی کھو میں گیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مرغا ذبح کر دیا۔ کوئی جنگل میں گیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مرغا ذبح کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سارے وزیر مرغا ذبح کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، لیکن ایاز نہیں آیا۔ دوپہر ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، دیکھا عصر کے بعد ایاز آ رہے ہیں اور زندہ مرغا ہاتھ میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب سارے وزیر کھلکھلی مار کے ہنسنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ایاز کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑا عقل مند سمجھتے ہیں،
دیکھیے جناب کو کوئی جگہ نہیں ملی جہاں جا کر کے انہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا اور یہ مرغا ذبح کر لیتے۔ بادشاہ نے کہا ایاز کیا ہوا؟ یہ سارے پڑھے لکھے وزیر شہر کے رہنے والے یہ تھوڑی دیر کے اندر مرغا ذبح کر کے لے آئے اور تم کو پورا دن ہو گیا، تمہیں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں جا کر کے تم مرغا ذبح کرتے۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مرغا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ مرغا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بادشاہ سلامت میں کیا بتاؤں، میں نے گھر کے دروازے بند کیے لیکن میں نے دیکھا مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ میں دریاؤں کے کنارے پر گیا جہاں مجھے کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے دیکھا میرا پالنے والا مجھے وہاں دیکھ رہا ہے۔ میں جنگلوں کے اندر گیا جہاں مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے دیکھا میرا اللہ مجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ میں پہاڑوں کی کھو میں گیا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے دیکھا میرا اللہ وہاں بھی موجود ہے۔ بادشاہ سلامت میں کیا کرتا؟ آپ نے کہا تھا مرغا ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں چپے چپے میں گیا ہوں لیکن میں نے دیکھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش ایاز نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے دل میں آ جاتی کہ ہم جہاں بھی جائیں جیسے بھی جائیں جو بھی تنہائی اختیار کریں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے دوستو کبھی بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ گناہوں سے بچنے کا واحد راستہ، گناہوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جائے اللہ کا، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو یاد رکھو میرے دوستو میرے بھائیوں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں بھیجتا ہے، تین عذاب بھیجتا ہے۔ میں نے دو عذاب آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک عذاب اللہ انسان کی ظاہری شکل کے اوپر اثر ڈالتا ہے، دوسرا عذاب اللہ انسان کی باطنی شکل کو مس کر دیتا ہے، اور تیسرا عذاب مختصر طریقے سے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ جب امت میں گناہ عام ہوتے ہیں، جب بے شمار امت میں گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو بد سے بدتر بنا دیتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ہماری طاقت کی کمی کی وجہ سے آ گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ہمارے پاس قوت کی کمی کی وجہ سے آ گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ہمارے پاس افراد کی کمی کی وجہ سے آ گئے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کے ہاں افراد کی قوت نہیں چلتی ہے، اللہ کے ہاں افراد کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ اندلس جب فتح کرنے کے لیے آئے تھے مسلمان اور طارق ابن زیاد جب اندلس تشریف لے گئے تھے تو مسلمانوں کی فوج صرف 10,000 تھی۔ اندلس کو پورے ملک کو فتح کر لیا تھا، اور جب اسی اندلس سے مسلمانوں کا زوال ہوا ہے اور مسلمانوں کی 950 سال حکومت رہنے کے بعد جب توڑا گیا ہے تو صرف ایک شہر قرطبہ کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے صرف ایک شہر کے اندر۔ اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ کے ہاں قوت نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، تم گناہوں سے بچنے والے ہو یا نہیں ہو۔ اگر گناہوں سے بچنے والے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ 313 ہوں گے، اللہ فتح دے گا۔ صحابہ کرام 313 تھے، کوئی قوت نہیں تھی۔ بدر کے میدان میں صرف 7 تلواریں ہیں صحابہ کے پاس میں، 9 خنجر ہیں صحابہ کے پاس میں، پورے لشکر میں صرف 7 تلواریں 9 خنجر، باقی لاٹھی اور ڈنڈے۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، سب کے پاس تلواریں ہیں، سب کے پاس کھودے ہیں، سب کے پاس زرہیں ہیں، سب کے پاس خنجر ہیں، سارے مسلح فوج ہو کر کے آئی ہے۔ ادھر صرف 7 تلواریں اور 9 خنجر ہیں، لیکن اللہ کامیابی دے رہا ہے۔ اور کیسی کامیابی دے رہا ہے؟ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو بڑے بڑے سردار ہیں، وہ موت کی نیند سو رہے ہیں میرے دوستو۔ اللہ کے ہاں افراد نہیں دیکھے جاتے۔ آج دنیا میں جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات میں سب سے بنیادی وجہ ہمارے کالے کرتوت، ہمارے سیاہ کارنامے۔ لیکن یاد رکھیے کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے افرادی قوت کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنی طاقت کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وقت کے کچھ ابابیل اڑتے ہیں اور وقت کے ہاتھیوں کو گرا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پڑوسی ملک کے اندر، افغانستان کے اندر، دنیا کی جو سپر پاور طاقت ہے، گویا کہ دنیا کا جو ہاتھی ہے وہ ہاتھی آیا ہوا تھا،
اور چند ابابیلوں کے ذریعے شکست کھا کے دنیا سے چلا گیا، اور آج بھی کچھ ابابیل میدان میں ہیں، فلسطین میں اور غزہ کے کچھ ابابیل پرندے میدان میں ہیں، جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، مٹھی بھر نوجوان ہیں، مٹھی بھر سرفروش ہیں، اور کسے بھر سرے پیکار ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں جس کی طاقت کی آوازیں آ رہی تھی، اسرائیل اسرائیل اسرائیل، کیسا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، کیسا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ اور انشاءاللہ میں پورے اعتماد کے ساتھ میں کہہ کے جا رہا ہوں، فتح مسلمانوں کی ہوگی، ان مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ کامیاب کرے گا۔ دجالی میڈیا کے چکر میں مت آئیے، دجالی میڈیا کو مت سنیے۔ اللہ نے جو قوت و نصرت کے ساتھ میں ان کے طرف مدد کے دروازے کھول رکھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے شاید، ان کے دیسی چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ادھر اسرائیل کے وہ ٹینک جن کو بنانے کے اندر 1600 ملین ڈالر خرچ ہوتے ہیں، یعنی انڈین اگر روپے جوڑے جائیں تو تقریباً 60-70 کروڑ روپے ایک ٹینک کے اندر خرچ ہوتے ہیں ان کے۔ ایک چھوٹے سے میزائل کے اندر، چھوٹے سے راکٹ کے ذریعے پورا ٹینک تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسرائیل کا وزیر خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ لگتا ہے مجھ سے موسیٰ اور ہارون کے رب خفا ہو گئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب مجھ سے روٹ گئے ہیں۔ ایسا ٹینک جس کی دنیا میں طاقت کی مثال دی جاتی تھی، جو پورا لوہے کا بنا ہوا، جس کی چادریں فولادی لوہے سے بنی ہوئی، اس کو کوئی بم نہیں اڑا سکتا تھا، ایسا ٹینک ایک چھوٹے سے میزائل کے ذریعے، چھوٹے سے غبارے کے ذریعے آ کے پھوٹ جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، یہ سرفروشان اسلام ہے، یہ اسلام کے مجاہدین ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، امت کے جو اجتماعی حالات ہوتے ہیں، وہی اجتماعی حالات جو امت کے اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، ان اجتماعی گناہوں کا اثر امت کے حالات پر پڑتا ہے۔ اگر آج کی اس مجلس میں ہم طے کر کے اٹھیں، انشاءاللہ جو بھی گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور خاص طریقے سے جو نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، جو گناہوں کی آگ میں جل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے آپ سے گناہوں سے بچانا ہے، تو اللہ حالات کو بدلے گا، اللہ حالات کا سکہ پلٹ دے گا۔ اللہ کے ہاں افراد نہیں دیکھے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں قوت اور طاقت نہیں دیکھی جا رہی ہے، بس آپ کے حالات بدلنا چاہیے، آپ کے اعمال بدلنا چاہیے، اللہ حالات کو بدل دے گا، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ اس لیے نوجوانوں، میرے دوستو، میں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں، بس عرض اتنا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ ہمارا معاشرہ جو گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے، خدا را اس معاشرے کی آگ کو بجھا دو۔ ہماری جو آنکھ کھل رہی ہے گناہوں پر، ہماری صبح گناہوں پر، ہماری شام گناہوں پر، ہمارے دن رات جو گناہوں پر گزر رہے ہیں، ان سے توبہ کر لو، ورنہ حالات اس سے بدترین آنے والے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے فلسطین کے مسلمانوں پر بیتے گی اور ختم ہو جائے گی، معاملہ نپٹ جائے گا۔ اگر آپ کے اعمال ایسے ہی رہے، آپ کے کرتوت ایسے ہی رہے، آپ اللہ کو ناراض ایسے ہی کرتے رہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے آپ نے توبہ نہیں کی، آپ کے اوپر اس سے بدترین حالات آنے والے ہیں۔ لوگ منہ پھیلائے ہوئے، پنجوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر اتنے شدید حالات آئیں گے کہ آپ کے لیے سانس لینا عذاب ہو جائے گا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ آپ بس سمجھیے کہ ہم چین کے ساتھ میں ہیں، امن کے ساتھ میں ہیں، سکون کے ساتھ میں ہیں۔ اگر اپنے اعمال کو نہیں بدلا تو دوستو یاد رکھنا، گاجر مولی کی طرح کاٹے جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیے۔ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آسمان سے اللہ کی نصرت آئے گی، مدد کے فیصلے ہوں گے، مدد کے دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور سارے نوجوانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو تمام گناہوں سے بچائے، اور خاص طریقے سے تنہائی کے گناہوں سے بچائے، اور خاص طریقے سے بے حیائی اور انٹرنیٹ کے جو گناہ ہو رہے ہیں، اللہ اس سے نوجوان نسل کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا